الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة تحت أقدام الأمهاتكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني من أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز و محترم برادران اسلام، میں اب تمام لوگوں کا اسلامک طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمت و برکت آپ تمام لوگوں پہ ہو۔ تمام تعریفیں لائق و زیبا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہمیں آج زندہ رکھا اور دینی محفل کا حصہ بنایا اور ہمیں ایسی جگہ پہ بیٹھنا نصیب فرمایا جس کے ارد گرد ہزاروں کی تعداد میں، یوں کہوں کہ لاکھوں کی تعداد میں فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ زمین کے اندر جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے کے لیے ارد گرد گھومتے ہیں، لوگوں کے اعمال کو درج کرتے ہیں، وہ تمام فرشتے ایسے محفلوں کو گھیر لیتے ہیں جس محفل میں اللہ کی ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھا جاتا۔ تو ایسی محفل کا حصہ بنانا یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی کہ ہمیں دنیاوی معاملے کو، کاروبار کو اور بزی یا پریکٹیکل لائف کو جو ہے بازو کر کے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سننے کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہو گئے۔ ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آج کے یہاں پہ بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اس کا اجر ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جو عنوان اعلان کیا گیا تھا، والدین کی خدمت جنت کی کنجی، سب سے پہلے ہم دو احادیث کے اوپر حوالہ دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے جس کے اندر والدین کی خدمت کرنا جنت میں جانے کا ذریعہ بتایا جاتا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں کہیں بھی اس کی الوہیت کو یا اس کی وحدانیت کو یا اس کی عبادت کو کرنے کا نصیحت انسانوں کو کرتے سو وقت فوراً کہتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 23 میں، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو نصیحت کی کہ تم سوائے میرے کسی کو عبادت میں شریک مت کرنا، اور میں نے تمہیں حکم دیا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر، جب ان میں سے چاہے وہ ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے تو انہیں اف تک مت کہو، نہ ہی انہیں جھڑک کر بات کرو، اور جب کبھی بھی وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب کبھی بھی تم ان سے مخاطب ہو یا ان سے بات کرنے کے لیے آگے بڑھے تو اپنے بازوؤں کو نرمی سے، نرم مزاج سے، عزت و احترام سے اپنے بازوؤں کو جھکاؤ اور ان سے گفتگو کرو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ والدین سے کیسا گفتگو کرنا ہے یہ بھی حکم فرماتے ہیں کہ تم جب بھی والدین کے ساتھ گفتگو کرے تو فوراً تم اپنے بازوؤں کو جھکاؤ، یعنی اپنے سینہ تان کے بات مت کرو بلکہ اپنے بازوؤں کو جھکاؤ، اپنے ہاتھوں کو جھکاؤ اور عزت کے ساتھ اماں بابا سے بات کرو۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد سب سے دوسرا جو حکم فرماتا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔
ایک ایسا دور تھا جہاں پہ دوست اقربات کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی قدر نہیں تھی. ایسی حالت میں، ایسے لوگوں کے درمیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اماں بابا کو دور کر دیا، ان کے نہ والد تھے نہ والدہ تھی جب ان کے اوپر قرآن نازل ہو رہا تھا، ایسے نبی پر اللہ تعالیٰ نے عظمت دیکھی اس کی، یہ آیات اتارا تاکہ اے نبی آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ وہ سوائے اللہ کے دوسرے کی عبادت مت کریں، دوسروں کو اللہ کے ذات میں شریک مت کریں، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی جلد نمبر 6 حدیث نمبر 8989، 8989، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے عمر میں برکت دے، تمہارے رزق میں برکت دے، تو آپ کو چاہیے کہ اماں بابا کے ساتھ حسن سلوک کرے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. اگرچہ آپ میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری کمائی میں برکت دے اور میری عمر میں برکت دے، تو اس کو چاہیے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، احسان کرے. دوسری حدیث میں مسند احمد کی حدیث نمبر 9049، 9049، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسری جو بات بتائی گئی اس حدیث کے اندر، اگرچہ کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی موت آسانی سے ہو یا حادثے والی نہ ہو یا بری موت نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. 3 چیزیں یہاں پہ بتائی جاتی ہیں. ایک، وہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو، اس کی عمر لمبی ہو. دوسرا، وہ چاہتا ہے کہ اس کی کمائی میں برکت ہو، اس کے کاروبار میں برکت ہو. اور تیسرا، یہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ بالایمان ہو یا اچھی یا نیک موت ہو، تو اس کو چاہیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. تو والدین کا مقام و مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت کریمہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کئی سارے احادیث میں والدین، اماں بابا کے حقوق کس طرح سے ہے، ان کا عزت و احترام کس طرح سے ہے، ان کی خدمت کس طرح سے ہے، یہ باتیں بتاتی ہیں. یہاں پہ عمر کے اندر لمبائی ہونا یا عمر بڑا ہونا کا مطلب، عمر تو بدلتا نہیں، جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے مقدر میں دے رکھا وہ تو اتنا ہی رہے گا، لیکن برکت اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے جائیں گے. ہم لوگ چھوٹی عمر میں بڑے بڑے کام انجام دیں گے، اس کو کہتے ہیں عمر کے اندر برکت. یا اگرچہ عمر چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اندر ایسے ایسے صلاحیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرتا ہے جس کے ذریعے سے وہ دنیا کے اندر عزت و آبرو کی زندگی گزارتا ہے. اس کو کہتے ہیں عمر کے اندر برکت. اور تیسرا جو اہم بات ہے، آج کل کا جو دور بہت ہی جو ہے پریکٹیکل لائف لوگ جی رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ کوئی چاہتا ہے کہ اس کی موت بری موت نہ ہو، یعنی اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کی عبادت سے دور ہو کر مر جانا، ایسی موت نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. یہ وعدہ ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو اماں بابا کے ساتھ اچھا احترام و عزت کا معاملہ کرتے ہیں. احسان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر سورہ النحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 90 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، تم عزت اور احسان کا معاملہ کرو، احسان کرو. ان اللہ یأمر، تمہیں اللہ حکم فرماتا ہے، بالعدل والاحسان، کہ انصاف کرو اور احسان کرو. انصاف کا تو ہم جانتے ہیں کہ انصاف ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دینا، ہمارے معاملات میں سیدھا سیدھا رہنا، صحیح معنی میں اپنا زندگی گزارنا، دوسروں کو دھوکہ نہیں دینا، دوسرے کے بزنس میں، کاروبار میں ہمیں نقصان نہیں دینا، یہ سب تو ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ فرماتا ہے احسان کرو، یعنی اپنے سب سے قریب ایک شخص کے لیے اس کے والدین سب سے قریب ہیں، اس کے بچے سب سے قریب ہیں، اس کے بیوی سب سے قریب ہے، اس کے بھائی اور بہن سب سے قریب ہے. ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسان کا معاملہ کرو، یعنی ان کی عزت دو، ان کو قدر کرو. افسوس کہ آج مسلمان جس نصیحت کو
اللہ تعالیٰ ان کے حق میں دے رکھا، ایسی نصیحتوں سے دور ہیں۔ جن سے ہمیں پیار و محبت شفقت رکھنا تھا وہ تو ہمارے نہیں ہوئے، لیکن ہمارے دوست اور اقربات کون ہیں؟ جو کہاں کی پیدا ہوئے، یا تو دور کے رشتہ دار، یا اپنے اسکول کے دوست، کالج کے دوست، یا فیملی فرینڈز، یہ سب سے قریب ہو گئے بنسبت کے ہمارے بھائیوں سے ہم دور ہو گئے، ہمارے بہنوں سے ہم دور ہو گئے، اور آخر کار ایسے بے وقوف مسلمان بھی آج ہیں جو اماں بابا سے بات کر کے کئی عرصہ گزر گیا۔ بعض لوگوں کے ہم دیکھتے تھے واقعات، ہمارے گاؤں کے اندر بھی ہے، اور یہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ معاملہ ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے اماں بابا سے بات نہیں کرتے، لیکن اس کی بہت بڑی ٹیم رہتی، بہت بڑی فیملی چین رہتی، لیکن اس کے اندر اس کے اقربات نہیں رہتے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 14 میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو وصیت کی، بِوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے والدین کے ساتھ، تمہارے اماں بابا کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھی قدر کرو۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کیونکہ تمہارے ماں نے تمہیں کمزوری پہ کمزوری سہتے ہوئے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں 2 سال تک دودھ پلایا۔ اللہ فرماتے ہیں تم اماں کی بے حد عزت کرو، کیونکہ اس نے تمہیں اپنے رحم میں 9 مہینے تک، کبھی کبھار 10 مہینے، اتنا دیر پیٹ کے اندر رکھا، اتنی وزن کو پیٹ کے اندر سنبھالا، تکلیف پہ تکلیف، تکلیف پہ تکلیف سہتے ہوئے تمہیں جنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم اللہ کی شکریہ ادا کرو اور والدین کی شکریہ ادا کرو، آخر کار تم سب کو میرے ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ وارننگ بھی دیتے ہیں، یاد رکھو اگرچہ تم یہ کام نہیں کرو گے تو دیکھیے تم لوگوں کو واپس میرے ہی طرف آنا ہے۔ تو یہاں پہ کلیئر کٹ آیات کے ذریعے سے اللہ فرماتے ہیں تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو والدین کا مقام اسلام میں سب سے بہتر اور بڑا بتایا گیا، یہاں تک کہ اگرچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک پیاری حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر کون؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹا۔ عبداللہ بن عمر کی جو ایک بیوی تھی جو اسلام کے پس منظر کے حساب سے وہ نہیں ججتی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پسند نہیں کرتے تھے، یعنی بہو کو پسند نہیں کرتے تھے، تو جا کے کہنے لگے اے عبداللہ تو تیری اس بیوی کو طلاق دے، کیونکہ یہ اسلامک پرسپیکٹیو میں، اسلامک ماحول کے حساب سے مجھے پسند نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ عام بات ہے، یاد رکھیے۔ اب آپ کہیں گے ہے ایسا صحابہ کے درمیان بھی ہے کیا؟ ایسا ہے کیا؟ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نہیں پڑھا؟ ابراہیم علیہ السلام کی ایک پیاری حدیث کو، حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک پیاری حدیث کو میں آپ کے سامنے بولتا چلوں گا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 4 کتاب الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3364 3364، اس میں ایک حصہ ایسا ہے، ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ اسماعیل علیہ السلام کے گھر آتے ہیں اور حکم فرماتے ہیں کہ میرا اسماعیل کہاں ہے؟ اسماعیل علیہ السلام جب باہر جا کے رہتے ہیں، بیوی کہتی کہ اسماعیل باہر جا کے ہیں، اس کو پتہ نہیں تھا، مطلب ایسے حالات بھی تھے، کہیں دور دراز رہنے والے تھے، شادیاں ویسے بھی انہوں نے کر لی، باپ کو نہیں پتا تھا، لیکن جب باپ بیٹے کو ملنے کے لیے آئے، قرآن کے اندر وضاحت ہے، پوری اس کی تفصیلات ہے قرآن کے اندر، ابراہیم نے اسماعیل کو اور حاجر کو جو ہے دور جا کے چھوڑ کے آ گئے، پھر سارا علیہ السلام کے سنگت گزر بسر کرتے رہے، تب جا کے یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ بہرحال قرآن کے اندر بعض مقامات پر ابراہیم علیہ السلام کی یہ سٹوری لکھی ہوئی ہے۔ تو جب ابراہیم آتے ہیں کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے کہ گھر کا کیا حال ہے، بیوی ناشکریہ الفاظ نکالتی ہے، کہتی ہے کیا زندگی لو ہماری، کچھ ایسے، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔
وہ تو عربی میں بولے کرے تھے، کیا زندگی ہماری تنگ دستی سے چلتی ہیں، ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، غربت ہی غربت ہے. ایسے ناشکریہ الفاظ کہنا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب میرا بیٹا آئے گا اس کو میرا سلام کہنا اور اس کو کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دے، اپنے گھر کی گڑپے کو بدل دے. ایسا ہی ہوا. جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو بیوی نے کہا کہ آپ کے ایک کوئی بوڑھا شخص آیا تھا اور اسماعیل نے یہ معلوم کر لیا کہ وہ میرے باپ ابراہیم تھے. فرماتے ہیں کیا کہا میرے ابو نے؟ ایک تو تمہیں سلام پیش کیا اور کہا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ کو بدلے. اسماعیل علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، یعنی میرے گھر کی چوکھٹ، میرے والد صاحب مجھے ایسا حکم کر رہے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دوں. تو اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. مسئلہ کیا تھا؟ ناشکریہ الفاظ تھے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ناشکریہ نہیں کرنا. عورتوں کا معاملہ بھی جب حدیثوں کے اندر بیان کیا جاتا ہے، عورتیں اکثر جہنم کے اندر اس لیے دیکھا گیا کیونکہ وہ زیادہ ناشکریہ ہوتے تھیں. یعنی کہیں بھی چھوٹے چھوٹے چیزوں پر سیٹسفائی ہو جانا ضروری ہے اسلام میں. سادگی، سمپلسٹی، یہ اچھائی زندگی میں کچھ بھی ہو اللہ کا کرم ہے، اللہ جو بھی دیتا اچھا ہے بول کے سمجھنا. اس کے الفاظ کے الٹا بولے سمجھو کیا مریا ہے زندگی میں، کئی کو ایسی زندگی جیے تو کیا نہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ایسا بولیں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. اسی لیے ابراہیم نے کہا اس کو کہو کہ اس کے گھر کی چوکھٹ کو بدل دے. اسماعیل علیہ السلام نے اس کی بیوی کو طلاق دے دی. مطلب والدین کے حکم سے ایک بیٹے نے اس کی بیوی کو طلاق دی. ٹھیک یہی معاملہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ اے ابن عمر، اے عبداللہ بن عمر، تو تیری بیوی کو طلاق دے. عبداللہ بن عمر نہیں کریں. دیکھیں یہاں پہ معاملہ، عبداللہ ابن عمر اس بیوی جو کہ خوبصورت تھی، تفصیل میں اور کچھ زیادہ باتیں ملتی ہیں، انہوں نے کہا کہ والد صاحب میں یہ کام نہیں کر سکتا. پھر یہ معاملہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے کہا تمہیں چاہیے کہ تمہارے باپ کی بات کو مانے، تمہارے باپ کی بات کو مانے. یہ سننا ہی تھا. حکم فرماتے ہیں کہ جو عورت اسلام کے پس منظر میں نہیں رہتی، شرک کے اندر مبتلا رہتی، شوہر کیا کتنا بھی کہنے دو، شوہر کو کتنا بھی کہنے دو، کتنا بھی بولنے دو اسلام کے معاملے میں، یعنی شرک نہیں کرنا، نمازوں کے اہتمام کرنا یا اسلام کے حساب سے رہنا، یہ کچھ بھی نہیں کرتی، تو ایسی حالت میں شریعت اسلام یہ حکم فرماتی ہے کہ ایسی عورت سے علیحدگی کریں. تو یہ ضمن میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ بات کہی، عبداللہ بن عمر نے جو ہے یہ بات نہیں مانی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تمہیں تمہارے والد کی بات کو مان لینا چاہیے. مطلب یہ ہوا کہ والدین کی بات کو اول درجے میں رکھنے کے لیے کہا جا رہا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اماں بابا جب بیٹا آفس جا کے رہتا بہو کے ساتھ جھگڑا کرتے، بیٹا انادرک بول دیتے تیری جورو اچھی نہیں با، یہ مجھے ستا کھاتی ہے، کچھ بھی نہیں لیکن یہ بات بول دیتے ہیں. تو اس ضمن میں اچھا جابر بولے، وہ حدیث بھی کوٹ کر کے بولے تو کیا کرتے ہیں ہم طلاق دے دیں گے بول کے دیے ہیں، تو یہ کیا ہو جاتا؟ یہ بے وقوفی ہو جاتی. شریعت اسلام میں پس منظر بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص کو بڑا ہی پرہیزگار بندہ ہونا چاہیے، یہ اللہ کا نیکوکار بندہ ہونا چاہیے، والدین بھی اللہ کے نیکوکار بندے ہونی چاہیے. پھر اگرچہ اس کے مخالفت میں اس کے گھر کی بہو یا کسی شخص کی بیوی یہ بات ہضم نہیں کرتی تو ایسی عورت سے علیحدگی فرمایا جاتا ہے. یہ عام بات نہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں. تو بہرحال والدین کے حکم کو سر انجام دینا کی کوشش ہمیشہ کرنی چاہیے، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ ساتھ ان کی بات کو ماننا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 15 میں، اگرچہ والدین کفر کر بیٹھے، اللہ کی ذات میں شرک کر بیٹھے، تو تم ان کی بات مت سنو. اگرچہ وہ لوگ شرک کرتے ہیں تو ان کی بات مت سنو، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو. آج اگرچہ اس آیت کی اس ترجمے کو آج 2024 میں فٹ کریں گے، ایک اماں بابا جو بچپن سے شرک کے اندر مبتلا ہے، درگاہ پرستی میں ہے، جھنڈا پرستی میں ہے، نیلور کے روٹیا کی پرستی میں ہے، وغیرہ وغیرہ ہے،
بیٹا جو ہے اللہ والا بن گیا, تبلیغی جماعت میں گیا, ماشاء اللہ چند دن رہا اور وہ واپس گھر آیا, کہنے لگا کہ اماں ابا یہ کام صحیح نہیں ہے, یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے, تم ہرگز یہ کام نہ کرو. لیکن والدین نے کہا نہیں تو میرے ساتھ آنا چاہیے, مجھے نیلور بلال جانا چاہیے, وہاں کے 2 روٹے اللہ کو دینا چاہیے بول کے بولی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ترجمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ جس جگہ پہ شریعت اسلام کے خلاف میں تمہارے والدین تمہیں حکم فرماتے ہیں تو تم اس بات کو مت مانو, لیکن پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. خالق کے خلاف میں, اللہ تعالیٰ کے خلاف میں اگرچہ کوئی کام ہوتا ہو, تمہارے والدین تمہیں مجبور کرتے ہیں کہ ایسا کام کرو جو شریعت اسلام سے باہر ہے, تو تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں لا طاعۃ, تو ان کی اطاعت مت کرو. کس چیز میں؟ اس چیز میں جب کہ وہ تمہیں اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس معاملے میں تمہیں ان کی اطاعت مت کرنا چاہیے, لیکن پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو. آج کئی سارے اماں بابا غریب جو 3 وقت کا کھانا بھی جو ہے ان کے لیے میسر نہیں ہے, ان کے بیٹے اچھی خاصی زندگی الگ لائف گزارتے ہیں, الگ جگہ پہ جو ہے کرائے پہ رہتے ہوئے اچھی زندگی جیتے ہیں, لیکن باپ کے لیے ایک نوالا کھانے کا نہیں ہے, اماں کے لیے ایک وقت کھانے کا نہیں ہے. ایسے نصیبوں سے بھی کئی سارے لوگ ہیں. تو کیا ایسے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ معاف کریں گا؟ جو بیٹا حالانکہ والدین کو غریب پاتا ہے, بیوی بچے آنے کے بعد الگ ہو جاتا ہے, اس کی اپنی زندگی کے اندر مشغول ہو جاتا ہے, لیکن اماں بابا کی خدمت نہیں کرتا, خیال نہیں کرتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص جنت میں نہیں جائیں گا. ایک مرتبہ یمن سے ایک صحابی آئے, فرمانے لگے یا رسول اللہ میں تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں, یا رسول اللہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں, مجھے جہاد پہ لے چلیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے گھر میں اماں بابا ہے؟ کہا کہ نہیں. یعنی دونوں میں کوئی ایک ہے؟ کہا کہ میری ماں ہے. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو واپس جا, تیری بوڑھی ماں کی خدمت کر اور اسی کے اندر جہاد ہے. بولے سبحان اللہ. مطلب یہ ہوا کہ جہاد میں بھی جانا پڑے, اماں بابا بوڑھے ہیں, اماں بابا کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے, اگرچہ آپ کو جہاد کو بھی بلایا جا رہا ہے. یاد رکھیے جہاد سب سے بہتر عمل ہے, اسلام میں سب سے ٹاپ چیز میں رہتا, لیکن ایسے حالت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں اس جگہ پہ جانے سے بھی بہتر تمہارے لیے یہی ہے کہ تم اماں بابا کی خدمت کر اور اسی کے اندر جہاد کر. بولے اور آج ہم اماں بابا کو کانکے اٹھا کے پھینکیں, جورو بچے کو لے کو امریکہ چلے جا رہے ہیں, سعودی عربیہ چلے جا رہے ہیں, کہاں کی اچھی خوشحال زندگی ہے. کب کی ایک بار موڈ آیا تو فون کرتے ہیں اماں اچھی ہیں, اگرچہ اماں نہیں بابا میرے گھٹنے میں درد ہے, میں اسکیننگ کرانا ہے, میں ڈیالسس کا ایسا ویسا بولیں گی, فوراً فون کٹ کر ڈالتے. کیا بول کے ہر سال بھیجتا, ہر مہینہ بھیجتا مجھے نا ایک 5,000 روپے, کیا وہ بھی برا ہونا نہیں؟ کتنے لوگ ہیں معلوم ایسے کہ اماں بابا کو اٹھا کے یہاں پھینک کے جورو بچوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے والے جو فارن میں رہتے ہیں, جو ابراڈ میں رہتے ہیں, ہندوستان سے باہر جا کے, کتنے معلوم ایسے کہ کیونکہ ان کی تربیت اسلامک نہیں تھی, اسی لیے انہوں نے ایسا رویہ اختیار کیا. اگرچہ وہ اماں بابا ان کو اسلامک تربیت کر کے رہتے ہیں, ان کو بچپن سے اسلام کے واقعات اچھے انداز میں بیان کر کے رہتے ہیں, تو وہ بچہ بھی اماں بابا کی خدمت کرتا. الحمدللہ ثم الحمدللہ آج کئی سارے ایسے بھی ہیں جو ایک میکینک ہونے کے باوجود بھی اماں بابا کی بہترین خدمت کرتے ہیں ماشاءاللہ. حالانکہ ان کا گزارا برابر نہیں ہے, لیکن پھر بھی جتنا اللہ نے دیا اسی کے اندر اللہ تعالیٰ کے شکریہ ادا کرتے ہوئے اماں بابا کو سر کے اوپر رکھ کے زندگی بسر کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الجنت تحت اقدام امہاتکم, کہ تمہاری جنت کی کنجی تمہاری ماں ہے, تمہاری اماں کی خدمت ہے, تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. کاش کہ یہ وہ بات سمجھتے, وہ لوگ سمجھتے کہ ہمیں والدین کی خدمت
دونوں ہو یا کسی ایک کی ہو، اگرچہ وہ ہمارے پاس موجود ہیں تو ہم ان کی خدمت کریں تو ہمارے لیے کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے جی، ہمارے کئی سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ بس اللہ چاہتا ہے اللہ کے ذات میں شرک مت کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ دیکھیے چھوٹا عمل، ایک مرتبہ ایک صحابی آ کے فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میں میری والدہ کو ایک بٹے میں بٹھا کر، ایک باسکٹ میں بٹھا کر، حالانکہ میری والدہ اتنی حیثیت نہیں رکھتی تھی کہ وہ چل کے جا کے اللہ کی گھر کی زیارت کرے، یعنی طواف کرے، حج یا عمرہ کرے، تو میں نے کیا کیا، میری والدہ کو ایک باسکٹ میں بٹھا کر، ایک تٹے میں یا بٹے میں اٹھا کر میں نے حج کروایا۔ پورے ارکان سر انجام دینے کے بعد میں پھر واپس آیا، میری والدہ کو اس کے گھر پہ رکھا اور میں آپ کے پاس لے کے آیا یہ معاملہ کہ کیا میں نے میری والدہ کا حق ادا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، حالانکہ تو نے جب تیری ماں تجھے تکلیف پہ تکلیف پڑھتے ہوئے پیدا کر رہی تھی، تو جب پیدا ہو رہا تھا اس کے ماں کے رحم سے، تب اس نے جو تکلیف کے ساتھ ایک چیخ ماری، حالانکہ تیرا پورا عمل اس ایک چیخ کے برابر بھی نہیں ہے۔ بولے سبحان اللہ، اتنی بڑی مقام۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث نمبر 9010 سے 9015 تک جب آپ پڑھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک صحابی آ کے فرمانے لگے، یا رسول اللہ، مجھے ایک ایسا ذریعہ بتائیے جس کے ذریعے سے میں میری اماں بابا کا حق ادا کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو وہ کام نہیں کر سکتا، اگرچہ تو نے دیکھا کہ تیرا باپ غلام ہو چکا ہے، تو اس غلامی سے اس کو آزاد کرائے گا تو نے باپ کا حق ادا کیا۔ اب آپ کو یہ نیا دکھیں گا، غلام کون ہوتا ہے؟ کون پکڑ لے کے جاؤ، کڈنیپ کرتے ہیں، اب کڈنیپ بول کے بولیں گے ہمیں، کوئی تو اٹھا لے جائے گا کڈنیپ کریا، ایک 10 لاکھ لے گا دے رہے کیا، تو اس کو سپورٹ کرنا نہیں، 10 لاکھ دے کے سپورٹ کرنے کا نہیں معاملہ۔ میں بول رہا ہوں اگرچہ ایک اسلامک جنگ ہوئی جس کے اندر آپ کا باپ بھی شامل تھا، کفار و مشرکین میں سے کسی نے تمہارے باپ کو جو ہے قبضہ کر لیا یا ان کو جکڑ لیا، ان کو اریسٹ کر لیا، ایسی حالت میں تمہارے والدین میں سے تمہارے باپ کو یا ماں کو تم اگرچہ غلامی سے آزاد کرتے ہو تو شاید ہی تم نے ان کا حق ادا کیا، لیکن آج ایسا معاملہ نہیں ہے، وہ پرانے زمانے کا معاملہ تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں اسلامک جنگ ہوتے تھے، ایسی حالت میں یہ معاملہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت اتنا یہ بات بولے سو، تو آج اگرچہ اس کو ہم فٹ کریں گے ہمارے ماحول میں کہ تمہارا باپ نیک آدمی تھا، صحیح سلامت تھا، اچھائی کے لیے لڑنے کے قابل تھا، اس نے کسی ایک کیس میں پولیس والے نے اس کو اریسٹ کر لیا اور اس کو بیل نہیں مل رہا، تو بچہ جا کے کہیں کے رہتا ہے، اس کو پتا چلا کہ میرا باپ کو اریسٹ کیا گیا، تو باپ کو بیٹا بولتا ہے کہ ابا آپ کا پورا خرچہ میں اٹھا کے آپ کو آزاد کروں گا، تو انشاءاللہ ایسی حالت میں اس کا حق میں سے ایک حق ادا کر ہو سکتا انشاءاللہ۔ تو یہ آج کا معاملہ ہے، لیکن افسوس آپ لوگ جانتے ہیں کہ کیا الگ الگ باتیں بولتے ہیں، کیسا ہو سکتا، کون اریسٹ کر سکتے، کیا دیوانے باتیں بولیں گے۔ آج CAA 2019 میں آیا، ہم لوگ گاؤں والے سب بھی جا کے پلک کارڈز پکڑ کے گئے نہیں روڈا پو، وی ریجیکٹ CAA، وی ریجیکٹ NRC بول کے گئے نا۔ کیا آپ کو معلوم ہمارے چندول میں تو ایسے کے حالات نہیں ہیں، دلی میں، ممبئی میں اور ہندوستان کے کونے کونے سے جو والنٹیئرز مسلمان جو اس حق کے لیے لڑنے کے لیے آئے، وہ تمام لوگوں کو گورنمنٹ کیا کری، اندر ڈالی۔ آج بھی وہ لوگ جیل میں ہیں، مانو آج بھی وہ لوگ جیل میں ہیں، نہ ان کے طرف سے کوئی لائر ہے، نہ ان کے طرف سے کوئی چھڑانے والا ہے۔ کیا وہ جو جیل میں بیٹھا ہوا مسلمان ہے، کیا اس کے بچے نہیں ہوں گے؟ اگرچہ اس کے بچے غریب ہیں تو ہم میں سے اس کو مدد کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے امت کے خاطر جیل کے پالے ہوئے، تو ہمیں مدد کرنا چاہیے۔ اصلی یہ بات ہم کو معلوم کچھ نہیں، ایسا بھی ہوا کیا بولتے ہیں سننے کے بعد کئی سارے مسلمان آج بھی جیل میں ہیں، جیل میں سڑتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا یہی قصور تھا کہ انہوں نے امت کے لیے، امت کے حق میں ایجیٹیشن کیا، ریلی کیا، اور ان کو اریسٹ کیا گیا۔ آج بھی ہے جیلوں میں۔
JN2 کا ایک فیمس اسٹوڈنٹ ہے عمر خالد، آج بھی وہ جیل میں ہے. تو ایسے کئی سارے لوگ ہیں جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگرچہ ان کے اولاد ہوتے تو آج وہ حدیث یہاں پہ فٹ ہوتی کہ وہ بچہ اس باپ کو آزاد کراتا ہے تو شاید ہی اس کا چھوٹا سا حق ادا کرنے کے قابل بن جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضا ربی فی رضا الوالدی وسخط ربی فی سخط الوالدی. سلسلہ احادیث صحیح جلد نمبر 4 کے حدیث نمبر 2049 سے 2051 تک جب آپ پڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضا ربی، اللہ تعالیٰ کی رضاعت ہے، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوتا کب؟ فی رضا الوالدی، جبکہ تمہارا باپ تم سے راضی ہوتا. وسخط ربی، اور اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہوتا ہے کب؟ فی سخط الوالدی، جبکہ تمہارا باپ تمہارے سے ناراض ہوتا ہے. سبحان اللہ، دیکھیں کتنی بڑی بات بولی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی کا باپ اس کے بچے سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ بھی اس بندے سے ناراض ہوتا ہے، چاہے ان حج کے اندر بیٹھا کیوں نہ ہو، چاہے ان حج کرنے کے لیے اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے جا کے وہاں پہ بیٹھا کیوں نہ ہو. اگرچہ اس بندے سے، اللہ کے اس بندے سے اس کا باپ ناراض ہے تو اللہ اس سے راضی نہیں ہو سکتا. بعض لوگ رہتے ایسا، غربت میں ماں باپ رہتے ہیں لیکن یہ حج اور عمرہ کرتے رہتے ہیں. اگرچہ ایسا کام ہے تو یاد رکھیے یہ ہرگز قابل قبولیت نہیں ہے. دنیا میں بہت سارے قسم کے لوگ ہیں، بہت سارے قسم کے لوگ ہیں، ہم تصور میں نہیں کر سکتے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی آگاہ کر دیا کہ بی اویئر، آپ لوگ جتن پڑ جاؤ کہ ایسے کام ہرگز آپ سے سر انجام نہ ہو. تو والد کو ناراض کرنے والا گویا کہ اس نے اللہ کو ناراض کیا، والد کو راضی کرنے والا گویا کہ اس نے اللہ کو راضی کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابھی رضوان ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا تھا کہ سلسلہ حدیث صحیح کی 2051 نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص اس کے باپ کی اچھی خدمت کرے تو باپ جنت کے بہترین دروازوں میں سے ایک دروازہ ہوگا جس کے ذریعے سے وہ باپ کا وہ نیکوکار بیٹا جنت میں داخل ہوگا. بولے سبحان اللہ. مطلب یہ کہ ہمیں جنت میں جانا ہے تو جنت کی کنجی کیا ہے؟ ایک جگہ فرمایا جاتا ہے کہ تمہاری ماں، دوسری جگہ فرمایا جاتا ہے تمہارا باپ. تو والدین دونوں برابر حقدار ہیں ہمارے حسن سلوک کے. تو ہم سب کو چاہیے والدین کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں والد کی بھی صحیح معنی میں تربیت کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص اس کی فیملی پہ خرچ کرتا ہے تو سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ حقدار اس کے والدین ہوں گے، اس کی فیملی ہوں گی، اس کے بیوی بچے ہوں گے. خرابت داروں میں سے سب سے اونچا درجے میں رہنے والے اس کے اماں باوا رہیں گے. بعد میں باقی کے لوگ، رشتہ دار ہو، چچیرے ہو، ممیرے ہو، ننیال کے، ددیال کے، جتنے بھی ہو، یہ سب اماں باوا کے بعد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہتر پیسہ جو ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں وہ سب سے بہتر وہ پیسہ ہے جو ہمیں ہمارے اماں باوا کے اوپر خرچ کرتے ہیں. تو ہم سب کو چاہیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ضروریات کو پورا کریں. پیسہ بھی کہا جا رہا، یاد رکھیے پیسہ بھی کہا جا رہا کہ تمہیں تمہارے اماں باوا پہ پیسہ خرچ کرو. اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلسلہ احادیث صحیح کی حدیث 2050 سے 2055 تک جب پڑھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک باپ اگرچہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے کے جیب سے پیسہ نکال کر خرچ کر سکے تو بیٹے کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. بیٹے کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچے والدین کی بہترین کمائی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتنی پیاری بات، کتنی پیاری بات. دیکھیے اگرچہ کوئی بیٹا سافٹ ویئر انجینئر ہے، گورنمنٹ جاب ہے اس کا، یا گورنمنٹ جو ہے کچھ اچھا کماتا ہے، اس کے پاس ہزاروں کا پیسہ ہے، اگرچہ باپ کو کسی قسم کی ضرورت محسوس ہوئی، اماں کو کوئی ضرورت محسوس ہوئی تو بغیر بیٹے کو پوچھے اماں اس کے جیب سے پیسے نکال کر خرچ کر سکتی ہیں. یہ حق اللہ تعالیٰ بیوی کو نہیں دیا. یہ حق اللہ تعالیٰ بیوی کو نہیں دیا.
اب یہاں پہ ہمارے روڈ کے اس طرف بیٹھنے والے چند ماں باپ یہ بات سن کے سبحان اللہ جابر کتنا اچھا بات بولا رے زبردست بات بولا، چل رہے آج 100 روپے کاٹ لے کو 1/4 پی کھائیں گے بول کے گیا، سمجھو کون تو کیا یہ صحیح ہے؟ حرام ہے یہ چیز. اگرچہ کوئی سمجھتا ہے کہ دیکھو باپ بچہ کا پیسہ کیسا بھی خرچہ کر سکتا بول کے حدیث میں ہے بول کے جا کے انہیں خرچہ کر کے لے جا کے جو ہے دارو میں لگایا سمجھو، تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اس کے لیے جائز نہیں. اس وقت اس کے بیٹے کو چاہیے کہ باپ کا ہاتھ پکڑ لے. اللہ اکبر، کتنی اچھی کتنی پیاری بات. اگرچہ اس کا باپ غیر شرعی چیزوں کے اندر جوا کھیلتا ہے، پیاکا، یہ پرانے ہو گئی نہیں باتیں، جوا کھیلنا، پیاکا کھیلنا، اچو بما کھیلنا، یہ سب پرانے ہو گئی نہیں. بیٹنگ آن لائن بیٹنگ نو ڈیز، آج بیٹنگ ہے پورا. کوئی باپ جا کے جو ہے بیٹنگ کرتا ہے، لاکھ روپے لگاتا ہے، کسی گیم کے اندر رکھتا ہے، 2 لاکھ روپے، 50,000 روپے، 5,000 1,000. دس از پروہیبٹڈ ان اسلام. یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. تو ایسے وقت باپ کو یہ ضروری نہیں، باپ کے اوپر یہ حرام ہے کہ وہ بیٹے کا پیسہ خرچ کر کے بیٹنگ میں لگائے، یعنی حرام کاموں میں لگائے، یہ جائز نہیں ہے. یا باپ بیٹے کے جیب سے پیسہ نکال کر سگریٹ پیتا ہے، یہ بھی حرام ہے. گٹکا کھاتا ہے، یہ بھی حرام ہے. کیونکہ اگرچہ وہ اس کے پیٹ کے لیے، اس کے میڈیسن کے لیے، اس کے بیسک نیڈز ضروریات کے لیے، اس کے کپڑے کے لیے اگرچہ کوئی باپ اور ماں اس کے بیٹے کے پیسے بغیر بیٹے کو اطلاع کرے خرچہ کر سکتی ہیں، تو یہ جائز ہے، یہ خوش آمدید ہیں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیکوکار بیٹے یا نیکوکار بیٹوں کی حلال کمائی حالانکہ اماں بابا کی کمائی ہے. تو ہم سب کو چاہیے، سبحان اللہ کتنی بڑی بات، اماں بابا کو چاہیے کہ بیٹا نیک کمائی ہے، حلال کمائی کماتا ہے، تو ایسی حالت میں اماں بابا ان کے حق کے لیے، ان کے کھانے کے لیے، ان کے میڈیسن کے لیے، ان کے کپڑے پہننے کے لیے، ان کے بیسک ضرورتہ کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں، یاد رکھیے گا. لیکن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے شوہر سے، اس کے شوہر کو پوچھے بغیر اس کے جیب سے پیسے نکال لے. یہ شوہر کے، یہ بیوی کے لیے جائز نہیں ہے. اتنا مقام یاد رکھیے. کہیں فرماتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیوی کا مقام، بیوی کا حق ادا کرو، بیویوں کے ساتھ اچھا رہو، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. لیکن وہیں فرماتے ہیں اماں بابا کو وہ حق ہے، بیوی کو وہ حق نہیں بولے. مطلب ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ ہے، یاد رکھیے، ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ ہے. تو ایک سٹیٹس ہے. اسلام ایک پریکٹیکل دین ہے، یاد رکھیے، باتا باتا میں رہنے کی بات نہیں ہے. اسلام میں ایک سبجیکٹ ہے، اسلام میں ایک ترتیب اور رولنگ ہے. اس رولنگ کے تحت اگرچہ ہمیں عمل کریں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہوتا، ورنہ تو بیکار. تو حرام چیزوں کے لیے باپ کو چاہیے کہ پیسہ بیٹے کے جیب سے نہ نکالے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگرچہ کوئی شخص جنت میں جانا چاہتا ہے تو کیا کہا گیا اس کو؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. اب اماں اور بابا دونوں میں مقام کس کا؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص آ کے فرمانے لگا یا رسول اللہ مجھے ایسی بات بتائیے کہ میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری ماں، جا تو تمہاری ماں کے ساتھ حسن سلوک کر. اگرچہ دوسرا درجہ، یعنی میری ماں کو حسن سلوک کرنے کے بعد میں کسی دوسرے کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا چاہوں تو وہ کس کے ساتھ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأُمُّهُ، تمہاری ماں. تیسری مرتبہ وہ صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ ان کے بعد کس کے حق میں مجھے سب سے زیادہ احسان کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأُمُّهُ، تمہاری ماں. یعنی پہلی مرتبہ تمہاری ماں، دوسرا مرتبہ تمہاری ماں، تیسری مرتبہ تمہاری ماں. جب چوتھی مرتبہ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد کون؟ ثم احیا، اس کے بعد کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فابیہ، تمہارا باپ. یعنی ہمارے عزت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ ہماری ماں. دوسرا ماں، تیسرا ماں، چوتھا باپ، اس کے بعد باقی کے لوگ. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے، آج جس کے والدین چلے گئے اب وہ تو کچھ نہیں کر سکتے، جو گزر گیا گزر گیا.
اب خبر کھود کے اٹھا نہیں سکتے نا, تو اس کے لیے دوسرا طرز بتایا گیا. اور جو لوگ اپنے والدین کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں, ان کے گھروں میں ان کے والدین ہے, تو ان کے لیے حکم سنیے. یہ تمام احادیث ان تمام نیکوکار لوگوں کے لیے ہیں, وہ تمام خوش نصیبوں کے لیے ہیں جن کے پاس ان کے اماں یا باوا یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے. میرے بھائیوں, میرے بہنوں, میرے ماؤں, جاؤ ان کے ساتھ یعنی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو, یہ تمہارے لیے جنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اگرچہ ایک صحابی آ کے فرمانے لگی, یا رسول اللہ میں نے بڑا گناہ کیا, میں نے بہت بڑا گناہ کیا, مجھے ایک ایسا عمل بتائیں کہ جس کے ذریعے سے میں اللہ کی رضا کو حاصل کر سکوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جا تیری ماں کے ساتھ حسن سلوک کر. بولے اللہ اکبر. یعنی اماں کے ساتھ یا ابا کے ساتھ حسن سلوک کرنا, عزت کا معاملہ رکھنا, گناہوں کو مٹانے کا کفارہ ہے. سبحان اللہ, کیا مذہب جی ہے, کیا رسول جی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے جس رسول کو نہ اماں کا پیار رکھا نہ باپ کا پیار رکھا, لیکن ایسا رسول ہم سب کو نصیحت کرتا ہے کہ جاؤ تمہارے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ کیا دین تھی ماشاء اللہ, یہ کیا نبی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تھے, عبداللہ ابن عبداللہ بن سلول. عبداللہ ابن عبداللہ بن سلول یہ ایک منافق تھا, اس کا بیٹا ایمان والا مومن تھا. آ کے فرمانے لگا, یا رسول اللہ آپ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا, مجھے کسی نے بتایا کہ جب آپ روڈ پہ جا رہے تھے, چل کے جا رہے تھے, میرا باپ تمہارے اوپر گرد غبار پھینکا ہے, یعنی دھول مٹی پھینکا ہے, یا آپ کو ایذا پہنچایا ہے, آپ کو تکلیف پہنچایا ہے, یا میرے نبی آپ مجھے حکم فرمائے کہ میں میرے والد کا سر قلم کر کے آپ کے قدموں پہ ڈال دوں. سبحان اللہ, دیکھیے کتنی بڑی بات بولنے. صحابیہ کے فرمانے لگے, صحابیوں کو, صحابہ کو ان کے نبی سے, ہمارے نبی سے بے انتہا محبت تھی, کوئی بھی بات برداشت نہیں کر سکتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں اگرچہ کوئی خلل ہے. تو فرمانے لگے, میں نے سنا کہ میرا باپ عبداللہ ابن سلول نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی, آپ کے اوپر گرد غبار پھینکا, مجھے اجازت دے کہ میں اس کا سر قلم کروں. سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے عبداللہ, یعنی ان کا بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا, عبداللہ بن سلول. فرمانے لگے, یا عبداللہ تیرے باپ کے ساتھ وہ معاملہ مت کر, بلکہ اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر. بولے سبحان اللہ. دیکھیں اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں تو اس کو حکم دیتے ہیں, کیونکہ بدر کے لڑائی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ تمہارے اوپر حملہ کرنے والے تمام کا سر قلم کرو, جنگ کرو ان کے ساتھ, کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بدسلوکی کی. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرسنل معاملہ آتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, تمہارے بیٹے کو, یعنی اس کے بیٹے کو کہا, تمہارے باپ چاہے تمہارا باپ کافر کیوں نہ ہو, تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو, تم اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو, اس کے ساتھ جنگ مت کرو. آج یہاں مومنہ اماں بابا لڑنے کو مر جاتے ہیں. کافر تھا وہ, منافق تھا وہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہا تھا وہ. صحابی آ کے فرمانے لگے, آپ مجھے اجازت دے کہ میں اس کا سر قلم کروں. نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر, کیونکہ وہ تیرا باپ ہے. تو باپ اگرچہ کفر کرتا ہے, بیٹا ایمان لاتا ہے, تو وہ بیٹے کا حکم ہے کہ وہ اس کے اماں بابا کے ساتھ حسن سلوک کرے. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات دیکھیے. سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 14 اور 15 میں جب آپ پڑھیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت جب اتری, کئی سارے صحابہ جو کہ ایمان لا چکے تھے, ان کے والدین کفر میں تھے, مشرکین مکہ تھے, ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو جب نازل کرا, صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ ہمارے اوپر یہ آیت جب نازل ہوئی تو ہمارا کیا حکم ہے ہمارے والدین کے ساتھ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قرآن کو پڑھو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو. کیا آپ جانتے ہیں آج دنیا بھر میں کئی سارے کرسچینز ایمان لاتے ہیں, کئی سارے یہودی ایمان لاتے ہیں, کئی سارے ہندوستان کے غیر مسلمان بھی ایمان لاتے ہیں. ان سب کا کیا معاملہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو.
ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، اچھائی کا معاملہ کرو. یعنی کفر کرا تو اس کفر کو مت مانو، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو. آج کوئی اماں بابا آپ کو ان کے باپ دادا کرے سو بیکار کاموں کے اندر، شرک کے اندر، بدعات کے اندر، برے رسم و رواجوں کے اندر، شادی کے معاملے میں ایسے بدترین رسم و رواج لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹا آج تیرا جلوہ ہے، تو جلوے میں تو بیٹھے، یہ مشکریاں ہوتے، ہم یہ کام کریں گے بولتے ہیں. تو بیٹے کو چاہیے اماں بابا کی اس خواہش کو ترک کرے، کیونکہ وہ شریعت اسلام کے باہر ہے. اماں کہتی ہے بیٹا تو سلامی لینے کے لیے آرڈر میں کھڑ، تیری ساس کا سلامی، چھوٹی ساس کا، بڑی ساس کا، سالے کا، سالی کا، سب سلامی کرتے، جھک جھک کے سلام کر کے سلامیاں لے رہے، گھر بھر چیزیں آتے لے رہے بول کے بولی. تو بیٹے کو چاہیے کہ اس چیز کو ترک کرے. میں آج کے زمانے میں ان باتوں کو فٹ کر کے بول رہا ہوں، یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ چیز اسلام میں ناجائز ہے. عورتیں اور مردہ مل کر مشکریوں کے اندر مبتلا رہنا یہ اسلام حرام کہتا ہے. ہلدی کا رسم نکال کے آج مبتلا ہے، بیکار چیزوں میں مبتلا ہے. بیٹا کیا بولتا ہوں، دیکھو بھائی میری خواہش نہیں بھائی، مجھے میں اللہ والا بھائی، لیکن میرے اماں کا بات نہیں نکال سکوں میں قلت میں. اماں دیوانی، بابا بھی دیوانہ، معلوم نہیں نا اسے اسلام. تو سمجھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا طاعۃ لمخلوق، تمہیں شریعت اسلام کے خلاف میں اگرچہ کوئی بات آئے تو تم نکو مان رہے، اس کو سمجھا. ان کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. اگرچہ کسی کے اماں بابا نہیں ہیں، کسی کے ماں باپ نہیں ہیں، تو ہمیں کیا کرنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جامع ترمذی جلد نمبر 4 کی حدیث نمبر 1904، جس کے پاس ایک صحابی آئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ، جب سے کوئی ایک حدیث بولا میں آپ کو اس کو کنٹینیو کرنا تھا، وہ پوائنٹ آدھا ہی بولا میں آپ کو، دوسری حدیث یعنی وہ حدیث کا دوسرا حصہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ میں نے گناہ کیا، تو مجھے ایک ایسا عمل بتائیے جس کے ذریعے سے میں میرے گناہ کو مٹاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تیرے اماں کے ساتھ حسن سلوک کر، تیرے ابا کے ساتھ حسن سلوک کر. صحابی فرمانے لگے کہ میرے پاس دونوں نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو جا تیری خالہ کے ساتھ حسن سلوک کر. بولے سبحان اللہ. یعنی اگرچہ ہمارے اماں نہیں ہیں یا ہمارے باپ نہیں ہیں تو حکم فرمایا جاتا ہے کہ تو تمہارے خالہ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر، کیونکہ خالہ بھی ماں کا درجہ رکھتی ہیں. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے جس کے پاس والدین نہیں ہیں تو ان کو ان کے خالاؤں کے ساتھ اسی طرح کی عزت و آبرو کا، احسان کا معاملہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس کے باپ کو گم پاتا ہے، یعنی اس کا باپ انتقال کر جاتا ہے، اس کو چاہیے اس کے رشتہ داروں کے ساتھ، یعنی باپ کے رشتہ دار کون ہوتے جی؟ باپ کی آپا ہوتی، باپ کی چھوٹی بہن ہوتی، باپ کی اماں ہوتی، باپ کے باپ بھی ہوتے. تو یعنی مطلب اس کے رشتہ دار، اگرچہ کوئی شخص ہے کم عمر میں انتقال ہو گیا، اس کا بیٹا جب بڑا ہو گیا تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بھائیوں کے ساتھ، یعنی چچاؤں کے ساتھ، تایاؤں کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، خالاؤں کے ساتھ، ماموؤں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے. یہ حکم فرماتے ہیں. اور فرماتے ہیں علماء دین اس حدیث کے ضمن میں لکھتے ہیں اگرچہ کسی کا باپ نہیں ہے لیکن اس کا بیٹا چاہتا ہے کہ اس کے باپ کے ساتھ وہی عزت و آبرو کا معاملہ، عزت و احسان کا معاملہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ضمن میں علماء لکھتے ہیں جا تیرے باپ کے جو دوست ہوتے ہیں، جانتے نا ہمیں عام طور پہ گاؤں کے اندر ایسے دوست تھے جو باپ کے دوست کہلاتے ہیں، تو وہ دوستوں کے ساتھ تو حسن سلوک کا معاملہ کر. سبحان اللہ، کیا اسلام ہے بھائی. کہیں ملتے ہیں آپ کو ایسے کی باتیں کہیں ملتے ہیں؟ کوئی دوسری مذہب میں ہو سکتا ہے ایسا؟ سوال ہی نہیں. ہر فیلڈ کے اندر بہترین سے بہترین رہنمائی فرمایا جاتا ہے. تمہارے خالاؤں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، تمہارے چاچاؤں کے ساتھ، تمہارے تایاؤں کے ساتھ، تمہارے بڑی امی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، یہ تمہارے حق میں سب سے بہتر ہے فرمائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم لوگ ہمارے انتقال کر گئے سو اماں بابا کے لیے کچھ اچھا کام یا ان کے لیے کچھ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے فرمایا جاتا ہے کہ تم لوگ ان کے ساتھ ایصال کرو. ایصال کس کو بولتے ہیں؟ ہم لوگ جانتے ہیں نا ایصال ثواب. ایصال ثواب ہمارے ماحول میں صرف 4 یا 5 مشہور ہیں. نمبر 1، جس گھر میں انتقال ہو جاتا اس میں نیکسٹ ڈے امیڈیٹلی قرآن خوانی کرنا،
नंबर 2, उस घर में 3वां करना, 9वां करना, 40वां करना वगैरह वगैरह, यही मामला हमको मालूम सो ईसाल का, ये सब कुछ भी नहीं है। हदीसों के अंदर इसका मामला नहीं है। अब आप सोचो जरा, कुरान खानी जैसा अमल इस्लाम में उस वक्त था ही नहीं, तो ये चीज़ हमें आज हमारे ज़िंदगी में का हिस्सा बना लिया सो है। खैर, चंद मसलक के उलमा इसको कोई बात नहीं कर सकते बोलते, चंद मसलक के उलमा, लेकिन सही हदीसों से वो ज़रूरत ही नहीं थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी हज़रत खदीजतुल कुबरा, जो उनके उम्र ही के अंदर हज़रत खदीजतुल कुबरा इंतकाल कर गई, हज़रत जैनब बिनत खुज़ैमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, वो भी इंतकाल कर गई, इन्होंने कभी भी कुरान खानी नहीं की। तो बहरहाल आज एक मसलक के अंदर ये बात उभारा जाता है कि कुरान खानी करो तो नो प्रॉब्लम, मेरी कोई इख्तलाफात नहीं है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से वो अमल कर लो, लेकिन हदीसों के अंदर इसका कोई दुरुस्त वसूल नहीं है। लेकिन इसके बजाय हदीसा कितने हैं जिसके ज़रिए से हम एक काम कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब एक शख्स मर जाता है तो उसके तमाम आमाल बंद हो जाते हैं, लेकिन उसके 3 आमाल जारी रहते हैं। इसको बोलते हैं सदक़ाए जारिया। सही मुस्लिम जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 4242 4242 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कोई अगरचे वालिदैन के नाम से एक पंप लगाता है, एक बाउली खुदाता है, जिसके ज़रिए से पानी जो आता है वो पानी से इंसान मुफीद फ़ायदा पाते हैं, जानवर फ़ायदा पाते हैं, या कोई शख्स उनके नाम से एक झाड़ लगाता है जो आम हो, जाम हो, कुछ भी हो, लेकिन उसका जो भी आता फसल वो लोगों के अंदर सदका कर देता है, तो इंशाअल्लाह ये चीज़ आपके लिए जायज़ है, ये आपके लिए बिल्कुल जायज़ है। इंशाअल्लाह ताला आपको ऐसे काम करना चाहिए। या किसी मदरसे के अंदर किसी बच्चे की किफ़ालत लेते हैं, किफ़ालत लेते, क्या मतलब किफ़ालत का? बच्चे का हिफ्ज़ करने के लिए 3 साल का वक्त लगता मिनिमम, तो मदरसे वाले क्या करते, 3 साल का खर्चा बच्चे का है था, उसको किफ़ालत बोल के अनाउंस करते। हम में से अगरचे कोई हमारे मरहुमीन को अच्छा फ़ायदा पहुंचाना चाहता है तो वो 3 साल उस बच्चे की जिम्मेदारी हम लोग निभा ले सकते। वो 3 साल तक बच्चे की ज़रूरत क्या क्या है, साबुन है, खाना है, पीना है, कपड़ा है, मुंह धोने का पेस्ट है, ब्रश है, समझे ना बात। जितना ये 3 साल मदरसे में रहकर वो तालीम हासिल करता, ये 3 साल तक अगरचे हम उसका पैसा उस मदरसे वाले को देते हैं ताकि वो पैसा उस बच्चे के ऊपर खर्च करे, अगरचे वो 3 साल के बाद हाफिज़ बन के बाहर आ जाता है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वो बच्चा जहाँ जहाँ भी दीन का काम करता, ये तुम्हारे अम्मा बाबा जो तुम्हारे मरहूमिन हैं उनको सदका पहुँचता, याद रखिए। लेकिन ऐसे कामों में कोई भी आगे नहीं आते, एकदम 1 लाख रुपए खर्च करके 40वां कर देते, 1 शॉट में चले जाता है, कहीं सुबह सिर में दर्द बोल के 1 लाख 40 में चुपके होता है जी। आज एक मन खाना पकाने में कितना होता, 50,000 से तो कम नहीं होता। अगर चाहे अच्छा तलन वलन रखेंगे 1 लाख रुपए तो होता, लाख रुपए खर्चा करते हैं, लेकिन उसका फायदा क्या है, 0। बहस की कोई बात नहीं, उसका फायदा 0। क्यों? हदीस के अंदर नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में नहीं है, इमाम अबू हनीफा के नज़दीक नहीं है, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल के नज़दीक नहीं है। ये बिदआत है। 1 लाख रुपया वैसे ही खर्च करते, लेकिन 1 लाख रुपए में महीने को मदरसे में बच्चे का खर्चा सिर्फ 1500 आता, सिर्फ 1500। अगरचे 3 साल हर महीने 15-15 लगाते जाओ, कितना होता है जी? 1500 लगा कितना होता? 10 महीने का 15,000 और 12 महीने का कितना बन जाता? 18,000। 3 साल का 3 18, 50 पर 6,000, खत्म मसला। एक हाफिज बन गया, 50 पर 6,000 में एक बच्चा हाफिज बन गया, और वो उसकी जिंदगी में 80 साल तक जिंदा रहा, और वो कुरान सुनाता गया, कुरान का इल्म लोगों को बांटता गया, और वो इल्म से कोई दूसरे भी फायदा उठा के वो भी तैयार हो गए। तो याद रखिए सदका जारिया कहां तक फैलने वाला है। सिर्फ 50 पर 6,000 में काम बन गया, लेकिन हमें वो काम करते हैं नहीं करते। लेकिन क्या करते हैं? मरसिया करते, 40वां करते, बरसी करते, लाखों रुपए लगाते, जिसका असर, जिसका फायदा 0। क्यों? उसमें कौन खाते आके? जिसके घर में खाना रहता वही आके खाते। कौन खाते? उन्होंने खाते ना। इसलिए फायदेमंद काम करो,
یہ کام فائدہ کرو. اگرچہ تمہارے اماں بابا کو صحیح میں تمہیں فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں, تمہارے اماں بابا کے نام پر مدرسے کے ایک بچے کو, ایک یتیم بچہ رہتا ہے, غریب بچہ رہتا ہے, اس کے تمام خرچہ 3 سال کا اٹھائیں گے. سبحان اللہ, تمہارے سے بڑا خوش نصیب کون بھی رہتا نہیں, یاد رکھو. تمہارے سے بڑا خوش نصیب کوئی رہتا نہیں, تمہارے باپ سے بڑا خوش نصیب کوئی رہتا نہیں, تمہارے اماں سے بڑا خوش نصیب کوئی رہتا نہیں. کرو میرے بھائیوں, کرو میرے بہنوں, یہ بات کو عام کرو, لوگوں میں عام کرو. ہمارے چندول میں مدرسہ ہے ماشاءاللہ, کئی بچوں کی ذمہ داری لے کے وہ لوگ پڑھا رہے ہیں. وہاں سے کسی بچے کی کفالت لے لو, اٹس دا میٹر آف 1500 پر منتھ. مرحومین کے لیے میں بول رہا ہوں. تمہارے اماں بابا کی طرف سے ایک بچے کی کفالت 3 سال لو, انشاءاللہ وہ بچہ حافظ بن جاتا. اب تمہارا معاملہ سدھر جاتا. یاد رکھو, وہ بچہ جتنوں کو علم پڑھاتا, پھر وہ بچے جا کو پھر کتنے کو پڑھاتے. اللہ اکبر, قیامت تک یہ سلسلہ چلتے رہتا. جی ایسے میں فائدہ اٹھاؤ, یہ کام کرو, کتنا اچھا کام ہے. یا تمہارے اماں کے نام پر, ابا کے نام پر ایک مسجد تعمیر کر ڈالے, قیامت تک رہتی مسجد, پھوڑنے کی کیا بھی نہیں ضرورت, قیامت تک مسجد رہتی. مسجد میں ایک مصلی خرید لیے تمہارے اماں کے نام پہ, ابا کے نام پہ, اس مصلی میں قیامت تک جتنے بھی لوگ آ کے نماز پڑھتے ہیں وہ پورا 5 وقت کا ثواب تمہارے اماں بابا کو. فائدے مند چیزاں ہیں, فائدے مند چیزاں ہیں یہ. 3 اہم باتیں میں بول کے میری گفتگو کو within 5 منٹس کے اندر میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا. نمبر 1, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا خواب دکھایا گیا جس کے اندر حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے جنت میں دیکھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت کی سیر کرے تھے, آپ کو جنت کے چند نظارے دکھائے گئے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال کو بھی جنت میں دیکھے, حضرت عمر بن خطاب کو بھی جنت میں دیکھے, حضرت ابو بکر کو جنت میں دیکھے, اور حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو جنت میں دیکھے. کیسے دیکھے؟ میں نے, اے حارث بن نعمان, میں نے جنت میں تمہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں نے جنت میں تمہیں تمہاری قرات کو سنا. میں نے عرض کیا, اے جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا یہ تمہارے ساتھی حارثہ بن نعمان ہے. بولے سبحان اللہ, کتنے خوش نصیب ہوں گے جی وہ لوگ. جب یہ باتیں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ سے بولے کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ. تو بہرحال تو فرمایا گیا یہ حارثہ بن نعمان کا کون سا عمل ہے جس کو اسے جنت لے کے گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتا تھا, بالخصوص اس کے ماں کے ساتھ بڑے عزت کا معاملہ کرتا تھا, اسی لیے اسے جنت میں ڈالا گیا. سبحان اللہ. نمبر 1 یہ. نمبر 2, اویس کرنی رضی اللہ تعالی رحمت اللہ علیہ. اویس کرنی, یہ دیکھیں, اویس کرنی رحمت اللہ علیہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زندہ تھے. آپ کا خواہش تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بزی رکھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بازک کے گاؤں میں رہنے کے باوجود بھی نہیں مل پائے. لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طرف سے خوشخبری سنائی. سبحان اللہ. نہ نبی اویس کرنی سے ملے, نہ اویس کرنی آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اویس کرنی کے تعلق سے خوشخبری سنایا کہ وہ جنت میں جائیں گا. بولے اللہ اکبر, کتنی اچھی باتیں دیکھی ہے. اویس کرنی بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جب اویس کرنی آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ میں میری والدہ کے خدمت میں مشغول تھا, میں ایک وقت کے لیے بھی میرے والدہ کو چھوڑ کے نہیں آ سکتا تھا, ایسے حالت میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پر دیکھ کر ایمان نہیں لا سکا اس وقت, یعنی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکا. یہ بات سننا تھا. ابو بکر فرمانے لگے, اے اویس کرنی, تیرے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بشارہ سنا دی کہ اویس کرنی آئے گا بعد میں تیرے پاس ملنے کے لیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت مقام کرتے. دیکھیے اویس کرنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ان کے بازو کے کئی دور گام میں تھا, لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل نہیں پائے. کیوں نہیں مل پائے؟ کیونکہ ایک وقت کے لیے بھی اماں کی خدمت سے باہر نہیں آ پا رہے تھے. ہمارے جیسے حالات نہیں تھے, فلائٹ چڑھ کے چلے گئے, 1 گھنٹے کی سفر تھی, پھر واپس فلائٹ چڑھ کے آ گئے, ایسا نہیں تھا معاملہ. آج دیکھیں نا, صبح میں سعودی جاؤ, شام کو واپس انڈیا کو آگے جا, ہو سکتا نہیں ہے, آج موقع ہے, لیکن وہ وقت ایسا نہیں تھا. چل کے جانا تھا, سفر کر کے جانا تھا, کئی دن لگ جاتے تھے, جب تک یہاں پہ اماں اکیلی معذور تھی, کچھ کر نہیں سکتی تھی, کچھ کھا پی نہیں سکتی تھی. سب کچھ اویس کرنی نے اس کو کھلا پلا کر اس کی
اس کی قدر کرتے ہوئے اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے رہے. جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اے نبی وہاں پہ تمہارے باتوں پر لبیک کر ایک ایمان لانے والا بندہ ہے, اس کے لیے خوشخبری سنائیے. بولے اویس کرنی کے تعلق سے خوشخبری ہے. دیکھیے سبحان اللہ کتنی بڑی بات. تو بہرحال صرف والدہ کی خدمت نے اویس کرنی کو جنت میں درجہ دے دیا. تیسری بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والدین کے ساتھ اچھا حسن سلوک کا معاملہ کرو. بولے یہ کام بولے تو آج ہمارے ماحول میں کیا ہے, صرف مرد مانے کرتے, عورتہ کو ضروری نہیں. عورتہ کو کہاں کی مرد مانے کے ساتھ شادی کر کے بھیج ڈالتے نا, تو انہوں واپس اماں باؤں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں بول کے سمجھتے. کیا وہ آپ کی اماں نہیں؟ عورت بچی کی اماں نہیں؟ عورت بچی کے باپ نہیں؟ تو یہ سب ان کے اوپر بھی حق ہے. اصل میں تو ہر ایک کو اس کی اماں بابا کی خدمت کرنا اس کے اوپر فرض ہے. یاد رکھیے, خود کی اماں بابا کی حق ادا کرنا. مجھے چاہیے کہ میرے اماں بابا کی خدمت میں خود کروں, اگرچہ میری ماں ایسی حالت میں ہے کہ وہ اس کا جسم کھل جاتا ہے. ایسے بڑھاپے میں بھی لوگ رہتے, میں جب خدمت کرنے کے لیے جاتا اس کے جسم سے کپڑا ہٹا لیتی ہیں, ذہن خراب ہو جاتا ہے, کپڑے ہٹاتے رہتی, ننگی ہو جاتی رہتی جسم سے. ایسی حالت میں مرد بچے کو اس کی بیوی کا مدد لے کر وہ کام اس کے ساتھ کروانا. لیکن بہو کو زبردستی کر کے تیری ساس کا کام کر رہی تو کرتی نہیں, کیا ہو تو چاہے طلاق دے ڈالتا بول کے نہیں کرانا, کیونکہ اس کے اوپر وہ حق نہیں ہے. لیکن اگرچہ وہ اللہ کی بندی, ساس کو بھی اتنا ہی عزت دے کے, ساس کا بھی وہی مقام دے کے کرتی. سبحان اللہ, ایسے لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں. دیکھیے, اور جمائی کو چاہیے کہ ساس اور سسرے کی بھی خدمت کرے, بہو کو چاہیے کہ ساس اور سسرے کی بھی خدمت کرے, دونوں ہے. لیکن آج کیا ہے, ریورس پورا معاملہ. بیٹا اماں کی خدمت نہیں کرتا, ساس گھر میں بیٹھ کو رہتی. چلو کون کے جنے کس کا کرتے ہیں نا, چھوڑو, دونوں خوب پڑھتے ہیں نالو بول کے چھوڑو بول کے سمجھنا. ریورس ہوگا معاملہ آج. ایسا نہیں ہونا. ہر ایک کو اپنے اماں بابا کی خدمت خود کرنا. کیا آپ جانتے ہیں آپ کی اماں بڑھاپے میں گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, آپ کا بھائی دور جا کے کمانے کے لیے چلے گیا, آپ کی بھاوج گھر میں کچھ کھلاتی کی نہیں کی, کیا ہے کہ اللہ عالم, اچھی عورت ہے تو کھلا لیتی. میری اماں نات کس نہ, یہ بوڑھی عورت ہے, پاپی سے بھی کھانے کو بھوک لگتا نا بول کے کھلا لیتی. اگرچہ آپ اسی گام میں رہتے ہیں, مست کھاتے پیتے مزہ کرتے ہیں عورتاں, لیکن اس کے اماں کے بارے میں ذرا بھی سوچتے نہیں ہیں. ذرا خیال کرو میرے بہنوں, تمہاری ماں اس کے منہ کا نوالا نکال کر تمہیں بچپن میں کھلا کے پالی تھی. تمہارے باپ تمہیں گاڑی پہ بٹھا کر دور کا سفر پورا کرا کو آ کے جو ہے تمہیں عزت کا زندگی دیے تھے. کبھی ان کے بھی خیال کرو. تمہاری اماں خالی بیٹھ کے رہتی, دانت پہ دانت ڈالے کے بیٹھ کے رہتی, کھانے کے لیے بھوک لگتی رہتی, یہ بھاوج کہاں رہتی کی اللہ عالم, ایسی حالت میں ان بیٹھ کے رہتی. ذرا اس کا بھی خیال کرو. مجھے کر کو یہاں بھیج ڈالے نا, میں یہاں دیکھ لیتی بول کے نہ کو سوچو, اماں تمہاری وہاں بھوکی بھی رہ جا. اس لیے خدمت کرو, آپ آپسی رشتے کو مضبوط کرو. تمہارا رشتہ تمہارے ساس کا ساتھ اچھا رہنا, تمہارے اماں کے ساتھ بھی اچھا رہنا. خوش نصیب ہے جی وہ عورتاں جو اقامہ پورے اچھے انداز میں کرتے ہیں, خوش نصیب ہے وہ لوگ. کتنے خوش نصیب ہیں معلوم. اسی طرح سے وہ ساس کو یہی چاہیے کہ اس کی بہو کو بھی بیٹی تسلیم کریں, بہو کو بھی اپنی بیٹی جیسی دیکھیں, تو انشاءاللہ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ خاندان, کتنی خوشحالی ہوگی اس خاندان کی. تو اس لیے کام کرو, اماں بابا کی خدمت, ساس سسرا کی خدمت, بڑوں کی خدمت, ہمیں ان تمام لوگوں کی خدمت میں اللہ سبحانہ و تعالی ہماری جنت رکھا ہے. میرے بھائیوں, یہ کام ضرور کریے انشاءاللہ تعالی. آخری میں ایک حدیث قرآن کی ایک آیت کے ساتھ میں آپ کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, کہ اے میرے بندو تمہارے والدین کے لیے کچھ اس طرح سے دعا کرو کہ اے اللہ میرے اماں بابا کے اوپر تو رحم کر, جس طرح سے انہوں نے مجھے بچپن میں رحم دل سے پال پوس کر بڑا کیا. اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں خیر کی زندگی عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.